السلام علیکم جی. آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC کی اسپیشل اجلاس جو تھا وہ ختم ہو گیا. بظاہر ہم اسے وزرائے خارجہ کا اجلاس کہہ رہے ہیں، لیکن درجن بھر 54 میں سے درجن بھر ممالک ممبر کے علاوہ باقی کسی کے وزیر خارجہ نے شرکت کی زحمت نہیں کی، اور ڈپٹی وزیر خارجہ یا اس سے کم تر لیول کے جو وزراء جو تھے ان کو یہاں پہ شرکت کے لیے بھیجا، اور سینٹرل ایشین ریپبلک کی تمام ریاستیں نہیں آئیں کیونکہ بھارت میں ایک اور اہم اجلاس ہو رہا تھا، وہ وہاں پہ چلے گئے. بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سعودی عرب اور اس کے زیر اثر ممالک جو تھے ان کے وزراء خارجہ نے یہاں پہ زحمت کی، اور جو تھا وہ ایجنڈے کے اوپر بڑی سختی سے یہ کہا گیا تھا ہمیں کہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا، اور جو ذکر مرضی کر لیں، لہذا فلسطین کا ذکر بھی ہوا. افغانستان کے اوپر تو یہ خصوصی اجلاس تھا. اس کا کوئی نمبر شمبر اس لیے بھی ساتھ نہیں لکھا ہوا تھا کیونکہ یہ اسپیشل اجلاس تھا، اور یہ اسپیشل اجلاس سعودی عرب کرنے لگا تھا. ہم نے بڑی منت ترلا کر کے، بلکہ سعودی عرب کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ ہم اس کی میزبانی کر لیتے ہیں، آپ ہمیں یہ موقع فراہم کیجئے، اور یوں یہ کانفرنس ہوئی. لیکن سعودیہ کا نیولی فاؤنڈ لو ہے MBS کا بھارت، تو اس نے یہ شرط رکھی کہ بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. تو پھر بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہم بھی تو کوئی ملک ہوتے ہیں نا، ہماری بھی کوئی آزادی ہوتی ہے یار، کوئی خارجہ پالیسی ہوتی ہے. تو ایک اجلاس کے لیے آپ اتنے بک گئے یا بچ گئے کہ بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا. سعودی عرب جو ہے فلسطین کا ذکر ہوا اس اجلاس کے اندر، اور سعودی عرب نے 1 ارب جو درہم ہے، سعودی درہم ہی ہوتے، دینار ہوتے، ریال، سعودی ریال کا انہوں نے فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب میزبان کہے کہ میں یہ فنڈ کر رہا ہوں تو باقی ممالک بھی اس کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ کسی اور ملک نے، قطر ہی ہو جاتا، UAE ہی ہو جاتا، وہ کوئی پیسے ڈال دیتے اس کے اندر، لیکن نہیں ڈالے انہوں نے. سعودی عرب افغانستان میں اپنا کردار ڈھونڈ رہا ہے. اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو جب امریکنز نے یہ کہا تھا کہ طالبان افغانستان سے باہر اپنا کوئی آفس قائم کریں اور وہاں پہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو سعودی عرب پہلا ملک تھا جس نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی آپ سعودی عرب میں یہ کر لیں. اور طالبان نے جب فلیٹلی ریفیوز کیا تو میرے جیسے ایک طالب علم کے طور پہ بھی، ایک طالب علم کو بھی یہ بہت حیران کن بات لگی کہ سعودی عرب کو افغان طالبان نے انکار کر دیا کہ ہم اگر نمائندہ دفتر قائم کریں گے تو آپ کے ہاں نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد UAE اور خاص طور پہ متحدہ عرب امارات جو ہے ابو ظہبی، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جناب ہماری طرف آپ کر لیں. ترکی نے بہت کوشش کی، بلکہ ترکی جو ہے وہاں پہ تو بہت سارے افغانستان کے بھگوڑے اور آج کل تو پاکستان کے بھگوڑے بھی مقیم ہیں. دیکھیں وہ جو ہوتے ہیں نا اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے ہیں، تو جب ان کو وقتی طور پہ کہیں پہ ڈمپ کرنا ہو تو آج کل ہم ترکی میں کرتے ہیں. سمجھا کریں، بس اس پہ کسی دن پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو آج کل ہمارے بہت سارے اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں جو ترکی میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گئے. تو وہ اس وقت ابو ظہبی کو بھی انہوں نے فلیٹلی ریفیوز کیا، اور انہوں نے دوحہ کو چنا، یعنی قطر کو یہ شرف بازیابی بخشا. ایویں تو نہیں قطر کو دیکھ کے سعودی عرب کے MBS کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتے، کیونکہ سعودی عرب کا خیال تھا کہ اگر یہ ہمیں انکار کریں گے تو ہم تو انہیں راندہ درگاہ کر دیں گے، ہم تو ان کی مٹی پلید کر دیں گے. طالبان کی ان کی جرت کیسے جو ہمیں انکار کرنے لگے ہیں. امریکہ بہادر نے ہمیں اسائنمنٹ دیا اور یہ انکار کر دیں، انہوں نے انکار کیا. اب وہ اب جب وہ انکار ہو گیا اور وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے دوحہ میں، اور اس کے نتیجے میں امریکن افواج وہاں سے طالبان کی اجازت اور ہماری حفاظت میں چلی گئیں. کیا فکرہ مارا میں نے، ایسے ہی نازل ہوا، طالبان کی اجازت اور ہماری حفاظت میں یہاں سے روانہ ہو گئیں. تو اب 2 ممالک ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے. ان میں سے ایک جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے، اور اس کے جو ہیں وہ ابو ظہبی کے امیر جو اس وقت
پورے امیر سمجھے جاتے. دبئی والا نہیں, وہ دبئی والا تو مطلب چول دوسریاں رستاں راہ وچ نکل گیا ہوا ہے نا. ہاں اس کو چھوڑ. یہ ابو ظبی والا سمجھتا ہے کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ مسلم امہ کا ابو جان ہے تو چاچا میں بھی گا, نکا چاچا میں بھی گا, تو مینوں ہی سمجھا جائے کچھ. تو وہ اپنا ذرا محلے کے اندر روب شوب بنانے کے لیے, تو اس کو متحدہ عرب امارات کو اور سعودی عرب کو یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ وہ اس خطے کی پولیٹکس کے اندر irrelevant ہو گئے. اینڈ قطر اینڈ ٹرکی آر دا موسٹ ریلیونٹ کنٹری ان دس ایشو. تو وہ اپنی ریلیونسی ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو ریلیونسی ڈھونڈوانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کار. تو ہم نے پھر اسائنمنٹ لگائی عمران خان کی کار اجلاس. اب عمران خان صاحب کو یہ ایک غلط فہمی ہے. پچھلے دنوں ایک کسی اجلاس کا احوال تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ جی سیاسی حالات ذرا ٹائٹ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن ذرا مچھر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جلسوں کا اعلان کریں, میں جلسوں سے جا کے خطاب کروں گا. انہوں نے کہا کہ سر وہ نہ آ جائیں, جتیاں شتیاں پہ آ جائیں گیاں. انہوں نے کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں تقریر کے اندر پھر کیا کرتا ہوں. تو یہ جو غلط فہمی ہے, بد فہمی میں اسے کہوں گا, خوش فہمی بھی نہیں ہے, بد فہمی ہے اس شخص کو. تو یہی بد فہمی جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر یہ بونگیاں مارتا ہے اور اس بونگی کے نتیجے میں پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب خطاب کریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بونگی نہ ماریں, بے عزتی نہ کروائیں اپنی, کیونکہ وہ تو رات کو ان کو نیند نہیں آتی جب کوئی اچھی عالمی قسم کی لیول کی ان کی بے عزتی نہ ہو جاتی ہو. تو پھر وہ کودے اور انہوں نے تقریر فرمائی. تو پہلے تو انہوں نے لوگوں کو جمہوریت کے اوپر درس دیا اور پھر انہوں نے پختونزم کے اوپر درس دیا, حالانکہ نیازیوں کو پختون اپنا حصہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ ان کو پنجابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پختون کیا ہوتے ہیں. وہ انہوں نے یہ ایک حماقت فرمائی, 2 حماقتیں ہو گئیں. اور تیسری حماقت یہ کی کہ اپنی تقریر کے اختتام میں انہوں نے حسب عادت کہ چونکہ افغانستان کے اندر گزشتہ حکومتیں بڑی کرپٹ تھیں تو لہٰذا وہ افغانستان بھی اگر تھیں بھی تو یہ افغانستان کا اپنا مسئلہ ہے نا. حامد کرزئی صاحب میں احمد کرزئی کہہ رہا تو وہ ان کے بھائی ہیں. حامد کرزئی صاحب جو ہیں وہ اس وقت طالبان کے ساتھ ہینڈز ان گلوز ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم عمران خان صاحب آپ کے بارے میں طالبان کے خیالات عالیہ کیا ہیں وہ آپ نے سنا نہیں؟ ذبیح اللہ صاحب کا بیان ہے, وہ آپ کو سلیکٹڈ سمجھتے ہیں, مسلط شدہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ترجمان ہیں افغان طالبان کے, تو وہ آپ نے ان کا بیان سنا نہیں. اور اس کے بعد آپ کو بہت محتاط گفتگو کرنی چاہیے تھی. تو آپ نے جب کرپشن کا الزام لگایا تو اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا پائیں تو ہے تو وہ پشتو کے اندر ہی انہوں نے لکھا ہوا, بلکہ میرے خیال پرشین کے اندر, ہاں پرشین کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے. اور 3 جو ہیں اس کے حصے ہیں, 3 ٹویٹس ہیں, اور 3 ٹویٹوں کے اندر انہوں نے توبہ 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 توبہ. اگر کوئی تھوڑا سا کوئی شرم والا انسان ہو, کوئی غیرت والا انسان ہو, تو حامد کرزئی نے ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر پلے ککھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, وہ تو یوتھیوں کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے, رومن اردو کے اندر وہ لکھتے ہیں آگے گالیاں ہمیں, تو اس کے نیچے بھی رومن اردو میں ہی لکھیں گے. تو انہیں پشتو کے اندر سے وہ جو پرشین کے اندر سے اس کا انگریزی ترجمہ کر کے پڑھنے کا کیا کام, ان کا کیا کام, انگریزی ترجمہ کرے گا نا گوگل. وہ رومن انگلش کا ترجمہ, رومن انگلش میں تو ترجمہ نہیں کرے, رومن اردو میں تو ترجمہ نہیں کرے گا نا. تو وہ سر پھر اس نے چنگی ٹکا کے بےعزتی کی. انہوں نے کہا تو کون ہے بھائی ہمارے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے والا, تم ہو کون, تم ہوتے کون ہو؟ میں بڑے نرم ترین الفاظ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں ترجمہ کر کے, مطلب اس کا کرکس آف آل 3 ہے. اب ظاہر ہے حامد کرزئی صاحب جو ہیں اگر وہ طالبان کے ساتھ متفق نہ ہوں تو وہ اس وقت افغانستان میں نہ ہوں. مطلب کہ وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا نہیں ہے نا, اور اس کے حواریان جو گزشتہ حکومت کے اندر منسٹر تھے وہ تو نہیں ہے نا کابل کے اندر. تو کابل کے اندر وہی مقیم ہے نا جو طالبان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن رکھتا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ طالبان نے حامد کرزئی کو آنکھ کرائی ہو کہ یار ہم تو ادھر ذرا میزبانی انجوائے کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پپیاں جپیاں پا رہے ہیں, اور تو ذرا ان کی نا ٹبری ٹائٹ کر, یہ اس نے کیا بکواس کی ہے. تو یہ مجھے فرمائشی ٹویٹ لگا اس لیے
کیونکہ اگر ریئیکشن آنا ہوتا تو امیجیٹلی آ جاتا، آفیشیل ان کے کہہ دیتے، یہاں پہ موجود بھی تھے ان کے نمائندے دوسرے، وزیر خارجہ کہہ دیتے، وزیر تعلیم کہہ دیتے، انہوں نے بات نہیں کہی اور رات گئے. میں اس وقت یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی کچھ لمحے پہلے انہوں نے وہ ٹویٹ فرمائی ہے حامد کرزئی صاحب نے. میرا خیال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا، سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، گزارش بھی نہیں کی جا سکتی کہ حضور آپ یہ جو بغیر سکرپٹ کے یا بغیر لکھی تقریر کے جو منہ کھولتے ہیں اور آپ کا اس کے بعد بھرم نہیں کھلتا، پورے ملک کی جو ہے پورے ملک کی پینٹ کھل جاتی ہے. لیکن وہ تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں. ان کے حواری جو ہیں وہ دن رات ان کو سجدہ کر کے ان کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ مہاتما جی آپ کے مقابلے کے اندر تو دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور جہاں سے آپ پیدا ہوئے تھے اس کے بعد وہاں پہ سیمنٹ لگا دیا گیا تھا، وہاں سے پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں نکلی. تو اس لیے آپ سر جو ہیں، اب میں کیا کروں، میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے خود اچھے نہیں لگ رہے، لیکن وہ ان کو یہ باور کرا کے سوتے ہیں، اور جو یہ باور کراتا ہے اس کا عہدہ جو ہے وہ ماورا ہوتا ہے. تو بہرحال حکومت کی طرف سے بڑی بھدی اور بڑی گھٹیا زبان کے اندر شہباز گل نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ کشمیر کے اوپر سیشن نہیں تھا. تو پاپا جی کشمیر کے اوپر ہی نہیں تھا، فلسطین کا ذکر بھی ہو گیا، آذربائیجان اور یہ وہ ذکر بھی ہو گئے، مطلب مسلمانوں کے جتنے بھی اس وقت ہاٹ ایشوز ہیں سب کا تذکرہ ہوا ماں سوائے کشمیر کے. تو کتنے میں بکے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر شرم آئے تو بتانا ضرور ہے، لیکن شرم کا کیا ہے، شرم کا کیا ہے، آوے کبھی نہ آوے. اس کانفرنس سے جو پاکستان نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ آئندہ جو عالمی فورمز کے اوپر پاکستان کی پذیرائی ہوگی اس سے ہمیں پتہ چلے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.